السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکیں ناظرین، بس یہ 2 منٹ کی ویڈیو آپ دیکھتے ہوئے جائیں، کیونکہ آج جو نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں ان کے ریلیٹیو یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ آپ 2 منٹ کی ویڈیو یہ دیکھیں اور مجھے کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں کہ آپ کا اس پر کیا کہنا ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لوگ جو سڑکوں پر ہیں تو دیکھا آپ سب نے کس طریقے سے یہ لوگ سڑکوں پر ہاتھوں میں آئی لو محمد کے نام کی تختی لے کر کے لوگوں کو جتا رہے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نکلے کیوں ہیں؟ آپ کو میں یہ بات بتاؤں، یہ نکلے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے نکلے ہیں کہ آج پھر کسی کمبخت نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، پھر کوئی کمبخت اٹھا ہے۔ آخر یہ کب تک چلتا رہے گا؟ مجھے آپ اس بات کا جواب کمنٹ میں بتائیں۔ آخر یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کب تک ہم نبی کی شان میں گستاخیاں برداشت کرتے رہیں گے؟ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایمان جیسی دولت ہے۔ کبھی کسی سکھ کو تو پریشان نہیں کیا گیا، کبھی کسی عیسائی کو تو پریشان نہیں کیا جاتا۔ یہ بار بار گھوم پھر کر مسلمان پر بات کیوں آتی ہے؟ بار بار گھوم پھر کر مسلمان کے کلیجے کو کیوں جلایا جاتا ہے؟ یہ بار بار گھوم پھر کر مسلمان کے اوپر کیوں بات آ کر کے رکھتے ہیں؟ کیوں نبی کی شان پہ گستاخی کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ ظالم بھی جانتے ہیں کہ مسلمان ہی صرف ایک ایسی طاقت ہے جو ہم کو ہلاک کر سکتا ہے۔ یہ ظالم جانتے ہیں ان کے پاس ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قیمتی طاقت ہے جن کے ذریعے ہم مشکل میں آ سکتے ہیں، اور وہ طاقت ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی دولت ہے، ایمان کی طاقت ہے۔ اس طاقت سے ہم ان کو جو ہیں دعائیں مانگتے ہوئے بھی ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ ظالم کا زور زیادہ دنوں تک چلتا نہیں میرے بھائی، زیادہ دنوں تک نہیں چلتا ظالم کا زور۔ کیوں؟ جو ظلم کرتا ہے نا غریبوں پر، جب غریب کے دل سے ہائے نکلتی ہے، آہ نکلتی ہے، اور وہ پھر جب عرش معلی کو جا کر کے چھوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس آہ کو قبول فرماتا ہے، پھر اس کی اس آہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو کس طریقے سے یہ ظالم لوگ نبی کی شان میں اس طریقے سے گستاخیاں کرتے ہیں، ذرا غور تو کریں۔ یاد رکھیں یہ فانی دنیا ہے، یہ بے وفا دنیا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ تو یہ لوگ تو تختیاں لے کر کے سڑکوں پر نکلے ہیں، اظہار محبت کر رہے ہیں، اور یہاں تک بھی سننے میں میرے آیا ہے کہ کسی میرے بھائی نے تختی ہاتھوں میں لی، آئی لو محمد کے نام سے اظہار کیا، تو اس کے نام کی FIR درج ہو گئی۔ آخر کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں اس کے نام کی FIR درج ہو گئی ہے؟ کیوں؟ مسلمان روڈ پر نماز پڑھے اس کو لاتیں ماری جاتی ہیں، لیکن پھر وہی ہندو کانور لے کر کے جائے، اس کے لیے پورا روڈ بلاک کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے پورا روڈ بند کر دیا جاتا ہے۔ مسلمان کے لیے الگ قانون اور غیر مسلم کے لیے الگ قانون، ہندو کے لیے الگ قانون، ایسا کیوں؟ میرے بھائی یہ ہندوستان ہے، اس میں مسلمان، ہندو، غیر مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک یکجہتی کے ساتھ میں رہتے ہیں، ایک ساتھ مل کر کے رہتے ہیں۔ تو اس میں یہ فتنہ نہ پھیلاؤ کہ مسلمان الگ ہے، ہندو الگ ہے، عیسائی الگ ہے، سکھ الگ ہے۔ نہیں، یہ سب مل کر کے رہتے ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو الگ الگ قانون بنائے ہوئے ہیں نا، اس پر کچھ ہم کہہ تو نہیں سکتے، اس پر کوئی آپشن تو نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ قانون جن کا ہے وہ کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہی مسئلہ آج کے دور میں چل رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہم دعا تو کر ہی سکتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں کریں، رب کائنات کی عبادت کریں، ضرور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، ضرور دعا قبول ہوگی۔ اس لیے اب یاد رکھیں نبی کی شان میں گستاخی کبھی بھی ہو جائے، کبھی بھی ہو جائے تو اس کو دل سے برا جانو، اس کو دل سے برا جانو، اور جہاں تک ہو سکے اس کو روکنے کی طاقت لگاؤ، اس کو کچھ کرنے کی طاقت لگاؤ۔ کچھ کرنے سے مراد میرا یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، روڈوں پر چاقو چھری لے جانے کو نہیں کہہ رہا، یا بندوقیں چلانے کو نہیں کہہ رہا، میں اتنا کہہ رہا ہوں کم سے کم اپنے قریب کے تھانے میں جا کر ایک FIR تو درج کرا ہی سکتے، تمام لوگ اکٹھا ہو کر کے اپنے قریب کے تھانے میں FIR درج تو کرا ہی سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم ان چیزوں سے دور نظر آتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ارے ذرا غور تو کرو، جس نبی نے تمہارے لیے
اس دنیا کے اندر آتے ہی کہا یا رب حبلی امتی، اے رب کائنات میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ نوکیلے پتھر پر پیشانی کو رکھنے کے بعد میں کہا یا رب حبلی امتی، اے رب کائنات میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ آخری دم تک جب 63 سالہ زندگی مکمل ہوئی، قبر میں اتارا گیا، قبر انور میں میرے آقا کو اتارا، پھر زبان سے آواز آ رہی، لب مبارک حرکت کر رہے تھے، آواز حضرت علی نے کانوں کو قریب کیا تو آواز آئی یا رب حبلی امتی، اے رب کائنات میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ وہ نبی جو قبر میں اپنی امت کو نہ بھولا، آج ہم دنیا میں رہ کر کے اس نبی کو بھول گئے ہیں۔ وہ نبی سنا نا، معراج کی رات میں میرے آقا گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی تھی، فیس ٹو فیس بات چیت ہوئی تھی، ہے اللہ اکبر کبیرہ، فیس ٹو فیس۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا سے دریافت فرمایا تھا، اے محبوب بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اپنی بیٹی کو بتایا تھا نا میرے آقا نے، ہے اللہ کے محبوب نے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا کہا؟ یا رب حبلی امتی، اے رب کائنات میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ حتیٰ کہ فرمایا گیا 70,000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اور اس 70,000 مرتبہ پوچھنے کے جواب میں میرے آقا نے ایک ہی جواب دیا، یا رب حبلی امتی، اے رب کائنات میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ ارے وہ نبی، آج ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کعبے کے سامنے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مدینے کے سامنے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، اتنی خوشی ہوتی ہے۔ ذرا غور تو کریں، ایسے موقع پر ہم دنیا کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی امت کو نہ بھولا۔ یاد رکھیں اب بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، نمازوں کو ادا کریں، محبوب کی سنتوں پر عمل کریں، عشق رسول دل میں بسائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔